بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے، آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بیوقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ جافل کا جو شاندار پینے سے ہاضمے میں لگنے والی پیاس کم ہو جاتی ہے۔ پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت مسواک کر کے سونے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورت کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹ جائے اس کے وزن بڑھ جاتا ہے۔ دہی کے ساتھ اسبگول کا چھلکا کھاؤ، آپ کی مثانے کی کمزوری اور معدے کی جلن دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ جوڑوں کے درد میں انجیر بہت زیادہ مفید ہے، یہ رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو 2 دانے کھا لیں۔ گردن میں درد اٹھے تو شبنم کے قطرے گردن پر درد والی جگہ پر لگا لینے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھایا کریں، ان سے غذا جلدی ہضم ہو جائے گی اور معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو چوس لیا کرو، انشاءاللہ کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا۔ جو ہر چیز بھول جاتا ہو وہ ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم 21 بار پڑھے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی آغاز کی جائے۔ جمعرات کو سفر کی آغاز کرنا سنت ہے، اور جب بیٹھو تو جوتے اتار لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا نحوست کو دور کرتا ہے۔ تمام پرندوں میں سب سے زیادہ عقل والا کبوتر ہے۔ امراض معدہ میں اس وقت بڑی مرض معدے کی گیس ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی پر پانی کی ہمراہ ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر چٹکی پر لونگ کے ساتھ ارک سونف 1 کپ اوپر سے پانی پی لیں تو سونے سے سہاگا کا کام کر دیتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں ہمیں نہیں آتی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ پی لیا کرو، ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں، ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 کپ پانی میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ چائے جب بھی پئیں اس میں سونف ڈال لیں۔ ہر دوسرے دن ساگودانہ کھانے کی عادت بنائیں۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھا لیا جائے تو اس سے 1 مہینے میں وزن کم ہو جائے گا۔ جو لوگ بات بات پر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جن کو زیادہ غصہ آتا ہے، ایسے لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پرسکون نیند سونا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کریں، اس سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے مکمل ختم ہو جائیں۔ وہ شخص یا غنی 5 وقت ہر نماز کے بعد 80 بار پڑھ لیا کریں، کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ روزانہ کے لیے کھانا شروع کر دیں، اس سے آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ہونٹوں پر بادام کے تیل کا روزانہ مساج کرنے سے ہونٹ چمکدار اور گلابی ہو جاتے ہیں۔ بادام کے تیل کو بالوں پر لگایا جائے تو اس کے استعمال سے بال صحت مند مضبوط ہوتے ہیں۔ کمزور سے کمزور ٹانگیں بھی اب لوہے جیسی ہو جائیں گی۔ 3 دانے اخروٹ کے پیس کر 1 کپ دودھ کے ساتھ کھا لو، 4 دن میں درد غائب ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کریں، خوشیاں ویسے ہی نہیں ملتی بلکہ تلاش کرنی پڑتی ہیں۔ زعفران کو پینے سے قبل تھوڑا سا گرم کر لیں اور 1 چمچ کے گرم پانی دودھ شامل کر کے روزانہ پیا کریں، جسم سے ہر بیماری بھاگ جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو لوگ کچی روٹی کھاتے ہیں یا کچے پھل کھاتے ہیں تو ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ مسواک جراثیم کش ہوتے ہیں اور دانتوں کو چمکدار بناتے ہیں، دماغ کو تیز کرتے ہیں۔ دودھ گرم کریں
اس میں تھوڑی سی سونف شامل کر لیں اور پی لیں، کمر کے درد سے نجات مل جائے گا۔ ننگے سر کھانا کھانے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے بدلتے موسم کا برا اثر نہیں پڑتا۔ ایک لیموں پانی میں ابال کر پینے سے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ مہندی میں ناریل کا تیل شامل کرنے سے اور سر پر لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو خون کی کمی کا مسئلہ ہو وہ بینگن کا استعمال کریں۔ پیٹ بھر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ زیتون کے تیل کو سرما کی طرح لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہوتا ہے۔ قبض اور بد ہضمی میں نہایت مفید ہے۔ جو عورتیں 3 ہفتے میں موٹاپا کم کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ املی کا شربت پی لیا کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے آپ کو کلونجی کھا بھی سکتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے کلونجی کا تیل لیموں کے پانی میں ملا کر پی لیں۔ اسے خالی پیٹ پینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ اناناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے اور اس کے علاوہ گرمیوں میں پیاس بجھانے کا کام آتا ہے۔ سفید چنے آئرن حاصل کرنے کے لیے بہترین ہیں۔ اس کے علاوہ سفید چنے شوگر کم کرنے اور جلد کے زخم بھرنے میں اہم ثابت ہوتے ہیں۔ ہرے پتے والی سبزیاں اور پھل بچوں کو انفیکشن سے بچاتی ہیں، بینائی کو بڑھاتی ہیں۔ اگر صبح ناشتے سے 1 گھنٹے پہلے 1 گلاس پانی میں 1 لیموں کا رس اور 1 چمچ زیتون کا تیل نہار منہ پینے سے قبض، دل کے امراض کے لیے پتے کی پتھری، گردوں موٹاپے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے استعمال سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوں گے۔ آلو کم سے کم کھائیں اور اس کے اندر موجود کاربوہائیڈریٹ موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ دھنیا جوڑوں کے درد، ہیضہ اور ٹائفائڈ میں بہت مفید ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر اور جوائن کا جوس پیا کریں۔ گاجر کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اچھے نتائج کے لیے اخروٹ کو دہی یا سلاد پر ڈال کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ کلونجی کے تیل استعمال سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے لیے 1 چائے کا چمچ تیل اور کالا نمک 1 گلاس نیم گرم پانی میں مکس کریں اور اس پانی کو استعمال سے ہاضمے سے متعلق مسائل دور ہو جائیں گے۔ تازہ خون بنانے اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے انڈا ایک بہترین غذا ہے۔ گلاب کی پتیوں کو پیس کر اس میں ملائی مکس کر لیں اور مکسچر کے ہونٹوں پر لگائیں۔ پھٹے ہوئے ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مچھلی کے استعمال سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ املی اور آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کی چربی پگھلنے لگتی ہے۔ صبح اٹھ کر نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے سینہ صاف ہو جاتا ہے۔ جامن کا استعمال کرنے سے دانتوں میں ہونے والی خرابی دور ہوتی ہے۔ جامن کا استعمال منہ سے آنے والی بو کو ختم کرتا ہے۔ ہری مرچ چھریوں کو غائب کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ انڈے کو سفید سر پر مسل دینے سے بال خشک نہیں ہوں گے۔